کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ادھر جو بھی الیکٹڈ حکومتیں کام کر رہی تھیں انہیں برطرف کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ملک میں پہلا جنرل الیکشن 1970 میں ہوا، جسے پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی شفاف ترین الیکشنز کی وجہ سے ملک میں وہ ماحول پیدا ہوا کہ آدھا ملک ہی ٹوٹ گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ملک کے ذمہ دار لوگوں نے کوئی بھی الیکشن صاف اور شفاف نہ کروانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ 2024 کا الیکشن بھی ایسا ہی ایک الیکشن ہے جس میں ریزلٹس کو تبدیل ہوتے ہم سب نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا۔ فارم 47 اور 45 کی جنگ اپنی جگہ، مگر ایک بہت ہی عجیب فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے 2024 کے الیکشنز کے بعد کیا گیا وہ ریزروڈ سیٹس یعنی مخصوص نشستوں سے ریلیٹڈ تھا، جس کے نتائج ایک پارٹی کے لیے کافی سخت معلوم ہو رہے ہیں۔ کیا تھا یہ فیصلہ؟ پاکستان میں ریزروڈ سیٹس کی تعداد کتنی ہے اور کیسے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹس ملیں گی؟ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے یہ سب تفصیلات، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے، اور کیا یہ سیٹس پی ٹی آئی کو مل سکیں گی۔ ناظرین، پاکستان قومی اسمبلی کا ایوان 336 سیٹس پر مشتمل ہے۔ ان 336 میں سے 266 سیٹس ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے فل ہوتی ہیں، جیسے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والا الیکشن 266 حلقوں میں ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو باقی 70 سیٹس بچتی ہیں ان کو فل ڈائریکٹ الیکشنز کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ یہ 70 وہ مخصوص نشستیں ہیں جن میں 60 سیٹس عورتوں کے لیے اور 10 سیٹس نان مسلمز کے لیے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق تو ان سیٹس کو حاصل کرنے میں بظاہر کوئی کمپٹیشن یا مقابلہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پارٹی جنرل الیکشنز میں جتنی سیٹس جیتتی ہے اس حساب سے اسے یہ سیٹس الیکشن کمیشن الاٹ کر دیتا ہے۔ ویمن سیٹس کی کیلکولیشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن میں جیتی ہوئی ہر 3.5 سیٹس کے بدلے میں پارٹی کو ایک ویمن سیٹ ملتی ہے، یعنی کہ اگر کسی پارٹی نے ووٹنگ کے تھرو 56 سیٹس جیتی ہیں تو اس پارٹی کو 16 عورتوں کی مخصوص نشستیں ملیں گی، اور اس کی ٹوٹل سیٹس کی تعداد 72 ہو جائے گی۔ اس طرح جو نان مسلم سیٹس ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 10 ہے، اس کو پارٹیز میں بانٹنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے جیتی ہوئی ہر 25 سیٹس کے بدلے میں پارٹی کو ایک مائنورٹی سیٹ ملتی ہے، یعنی کہ کسی جماعت نے اگر 50 سیٹس جیتی ہیں تو اسے 2 سیٹس مائنورٹیز کی بھی ملیں گی۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مخصوص نشستوں کی کل تعداد 70 ہے، جو کہ ایک خاصا بڑا نمبر ہے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی جدھر عوام کے منتخب نمائندے جاتے ہیں ادھر 70 لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں عوام نے منتخب ہی نہیں کیا ہوتا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پارٹی لیڈرز کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ نومینیشنز زیادہ تر یہی چیز دیکھ کر کی جاتی ہے۔ آپ موجودہ نیشنل اسمبلی کی طرف بھی نظر دوڑائیں تو یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ جن خواتین کو یہ مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں ان میں زیادہ تعداد میں وہی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پارٹیز کے سربراہان یا سینئر ممبرز کے قریب ہیں۔ 1973 کے آئین میں ریزروڈ سیٹس، خاص کر ویمن سیٹس کو ایڈ کرنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ملکی حالات کی وجہ سے عورتوں کے لیے الیکشنز میں حصہ لینا، الیکشن کیمپین کرنا ایک آسان کام نہیں تھا، مگر آج 2024 میں جب عورتیں الیکشنز میں حصہ بھی لیتی ہیں اور جلسے جلوس بھی کرتی ہیں، ان 60 سیٹس کو رکھنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سسٹم کو کنٹینیو رکھنے کا ایک ہی بڑا مقصد ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے من پسند لوگوں کو بنا کسی الیکشن کے نیشنل اسمبلی تک لے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1.5 سال سے زیر عتاب ہے، جس کی وجہ سے ہر ادارہ، چاہے وہ نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو یا کورٹس ہوں، ان کے متعدد فیصلے پارٹی کے خلاف آنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ بغیر کسی سیاسی تعصب کے بھی اگر ہم بات کریں تو اداروں کا یہ رویہ ایک جانب، مگر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا ہر دوسرا موقع اداروں کو دیا ہے۔ ریزرو سیٹس حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے وہ پولنگ ڈے سے پہلے ایک لسٹ جمع کرواتی ہے جن میں ممکنہ کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں۔
چونکہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس نے یہ الیکشن بغیر کسی پارٹی کے لڑا اور پلان یہ تھا کہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ الیکشنز کے بعد کسی دوسری جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ یہ اتحاد بعد میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کیا گیا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مخصوص نشستوں کے ممکنہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ الیکشن کمیشن کو جمع ہی نہیں کروائی گئی۔ سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، بیرسٹر گوہر اور شعیب شاہین جیسے بڑے قانونی ماہرین کی موجودگی میں ایسی غلطی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہے اور آپ اپنی نااہلیوں سے انہیں خود کو تنگ کرنے کا مزید موقع دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کو ریزروڈ سیٹس نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ مزید جب یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ادھر بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسی وجہ سے برقرار رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تو اس معاملے میں 4 ہاتھ آگے جا کر یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ چونکہ یہ سیٹس سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی تو یہ سب سیٹس باقی پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں، جس کے بعد موجودہ حکومت کو نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجورٹی بھی حاصل ہو گئی اور انہوں نے ان سیٹس کی بدولت سینٹ میں زیادہ سیٹس حاصل کر لیں۔ 6 مئی کو جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ادھر سے پی ٹی آئی کے لیے ایک خوشخبری آئی اور سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو ملنے والی سیٹس باقی پارٹیز میں ڈیوائیڈ کرنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا۔ اب یہ سیٹس سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کرے گا، جدھر یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اب تک سمجھ آ چکا ہوگا کہ ریزروڈ سیٹس کیا ہیں، یہ تقسیم کیسے کی جاتی ہیں اور موجودہ حالات میں ریزروڈ سیٹس کا مسئلہ کدھر تک پہنچا ہے۔ پاکستان کی سیاست اور تاریخ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔